اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت زبان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کو زبان جیسی نعمت سے نوازا، اور پھر اس نعمت سے نوازنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر جنہیں اللہ رب العالمین نے زبان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن انہیں قوت گویائی کی نعمت سے محروم کر دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اور زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ رب نے زبان بھی عطا کی اور زبان دینے کے ساتھ ساتھ بولنے کی قوت گویائی کی صلاحیت بھی پیدا فرمائی۔ ان دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اولاد آدم کو دو آنکھیں نہیں دیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی ہم نے اولاد آدم کے اوپر یہ کرم اور احسان کیا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنے کی طاقت دی، قوت گویائی سے بھی نوازا، اور ہم نے اس کو دو ہونٹ عطا کیے۔ اور پھر جب رب العالمین نے یہ زبان ہم اولاد آدم کو عطا کی تو ہمیں اور آپ کو آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ ہم جیسے چاہیں، جس طرح سے چاہیں اپنے زبان کا استعمال کریں، لوگوں کی شخصیت کو مجروح کریں، غیبت، چغلی اور جھوٹ بولیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے زبان دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سیدھی درست بات کہا کرو۔ یغفر لکم ذنوبکم، رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رب نے فرمایا، اے میرے بندوں، تم اپنے اندر تقوی اور پاکیزگی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، رب العالمین کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو رب العالمین کی نافرمانی سے بچا لے جائے۔ ایک مومن بندہ اللہ رب العالمین کے فرامین کو بجا لائے، اس کے منہیات سے وہ پرہیز کرے، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد رب نے دوسرا حکم فرمایا، وقولوا قولا سدیدا، اے میرے بندوں، تقوی اختیار کرنے کے بعد تمہاری دینی ذمہ داری یہ ہے کہ تم صحیح اور درست بات کہا کرو، سچ بولا کرو۔ اگر تم سچ بولو گے، رب العالمین ان دو چیزوں کی وجہ سے تمہیں دو چیزوں کا فائدہ اور ثمرہ عطا فرمائے گا۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ رب نے فرمایا، یصلح لکم اعمالکم، پہلی چیز یہ ہے اگر تم تقوی پیدا کر لو گے، اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے لگ جاؤ گے، اللہ رب العالمین بقیہ جو تمہارے اعمال ہیں ان کی اصلاح پیدا فرما دے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ اصلاح پیدا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ حاضرین کرام، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زبان جو ہمارے اور ہم سب کے پاس ہے، زبان کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام، ایک درجہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول، ایک اولاد آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، صبح سویرے وہ بیدار ہوتا ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء، جسم انسانی کے تمام حصے زبان سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے زبان تم ہمارے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ اے زبان، اگر تم صحیح ہو، اگر تم درست رہو گی، اگر تم سلامت رہو گی تو جسم کے جو بقیہ ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھ اور پیر ہیں، آنکھ ہے، کان ہیں، یہ سب کے سب سلامت رہیں گے۔ اور اے زبان، اگر تو ٹیڑھی ہوئی، اگر تو پھسل گئی، تیرا استعمال صحیح نہ ہوا
تو جو انسان کے دیگر اعضاء ہیں، جو اس کے دیگر پارٹ اور حصے ہیں، یہ بھی صحیح طریقے پر نہیں رہیں گے۔ حدیث پاک پر غور کیا جائے، کیا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا ہے؟ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جسم انسانی کے اعضاء کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب ہماری زبان کی اصلاح رہے گی، جب ہماری زبان صحیح سالم رہے گی، ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں گے، اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھیں گے اور اچھی بات کہیں گے، ناگریز کلمات سے ہم اور آپ پرہیز کریں گے۔ اگر ہماری زبان ہمارے قابو میں ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے ہیں، غیبت سے بچاتے ہیں، چغل خوری سے بچاتے ہیں، ان تمام منہیات سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، اگر زبان درست ہے، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اولاد آدم کے سارے اعضاء کی اصلاح ہو گئی، سارے اعضاء اس کے درست ہو گئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ زبان بڑی ٹیڑھی میڑھی ہے، زبان سے فسق و فجور کو ادا کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کا استعمال کیا جاتا ہے، غیبت چغلی کی جاتی ہے، تو انسان کا کوئی بھی اعضاء سلامت باقی نہیں رہ سکتا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کیونکہ یہ زبان جو چھوٹی سی ہے، یہ زبان جو ایک جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ انسان کے دل کا ترجمان ہوا کرتی ہے۔ انسان کا دل کیسا بھی ہو، اس کا اگر دل صحیح ہے، اس کا دل پاک اور صاف ہے، گندگی سے بالکل پاکیزہ ہے، تو اس کی زبان بھی انشاءاللہ پاکیزہ رہے گی۔ اگر انسان کا دل میلا ہے، اگر انسان کا دل کے اندر گندگی ہے، لہذا اس کے زبان پر اسی طرح کے الفاظ نمودار ہوں گے۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، اے میرے صحابہ یاد رکھو، بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم ہے، اگر وہ ٹکڑا درست ہے تو جسم انسانی بھی درست اور کامل مانے جائیں گے۔ اور اگر اسی ٹکڑے کے اندر فساد رونما ہو گیا، اسی ٹکڑے کے اندر کجروی پیدا ہو گئی، تو جسم انسانی کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، اے میرے صحابہ وہ ٹکڑا کوئی اور نہیں، وہ انسان کا دل ہے۔ اور انسان کا دل گندا ہے کہ سیاہ ہے، پاکیزہ ہے کہ گندا ہے، اس کی پہچان کیسی ہوگی؟ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کی گفتگو اور اس کی زبان ہے، اگر اس کا نفس پاکیزہ ہے، دل صاف ہے، اس کے زبان پر پاکیزہ کلمات جاری ہوں گے، اس کی زبان درست ہوگی، وہ اپنے آپ کو گالی سے بچائے گا، فسق و فجور سے بچائے گا، غیبت چغلی سے بچائے گا، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو وہ بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بھی صحیح سالم ہے، اس کے دل کے اندر بھی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھا جائے، یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ، یہ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں ہماری یہ زبان ایک چھوٹا سا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس سے ادا ہونے والے الفاظ بعض دفعہ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ بندہ ان الفاظ کی وجہ سے، زبان سے جاری ہونے والے کلمات کی وجہ سے رب العالمین کے ہاں اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ بندے کو علم نہیں ہوتا ہے، بندے کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، اور بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ یرفع اللہ بها درجات، ایک بندہ اپنے زبان سے ایسے الفاظ کو ادا کرتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ میرا یہ کلمہ کیسا ہے، یہ کمتر درجے کا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اندر کوئی کمی دیکھی، برائی دیکھی، بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی اصلاح کرنے لگا۔ کسی کے اندر کوئی کجروی دیکھی، اس کی رہنمائی کرنے لگا، اس کی اصلاح کرنے لگا، اور ممکن ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اچھا احسان کر رہا ہے یا اپنے زبان کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، دعائیں بتا رہا ہے۔ چنانچہ ایک انسان اگر کسی موقع پر غلطی کر رہا ہے یا اس سے غلطی ہونے جا رہی ہے، بندے نے دیکھا کہ فلاں بندہ غلطی کرنے جا رہا ہے، اسی مقام پر پہنچا، وہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ میرے بھائی مسئلہ ایسا نہیں، مسئلہ ایسا ہے، نماز ایسے نہیں بلکہ نماز ایسے ادا کی جاتی ہے، یا لوگوں کے مابین صلح کرا دیتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلقی بہا، وہ بندہ ان کلمات کو کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو یہ وہ کلمہ جو اس کے زبان سے نکلتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے، اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے اس کے درجات کو اونچا کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان گفتگو کر رہا ہے، انسان مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور
اور وہ گفڑاکے کر رہا ہے، اپنے زبان سے مختلف قسم کے الفاظ کو وہ نکال رہا ہے، اور انہی گفتگو کے دوران کچھ ایسے الفاظ اس کے زبان سے نکل جاتے ہیں جو لفظ، جو الفاظ، جو کلمات اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ بندہ گفتگو کر رہا ہے، اپنی کلام کو کہہ کر کے وہ آگے چلا گیا، اس کو احساس بھی نہ ہوا، اس کو شعور بھی نہ ہوا کہ میرا یہ کلمہ کس قدر خطرناک ہے رب العالمین کے نزدیک۔ چنانچہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا شمار جہنمیوں میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے، اگر ایک انسان اپنے زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، صحیح الفاظ وہ ادا کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں دعائیں سکھلا رہا ہے، ان سارے کلمات اس کے زبان سے نکلتے رہتے ہیں، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اس کو اپنے یہاں رضا، اس کے لیے رضا کو لکھ لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہو گیا، الی یوم یلقاہ، اس دن تک کے لیے رضا کو لکھ لیتا ہے جس دن وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ اس کا معنی محدثین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے گفتگو سے راضی ہو گیا، جس کے کلام سے راضی ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پھر دنیا کے اندر نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے، نیکی وہ کرتا رہتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان اور عمل صالح پر ہوتا ہے، قبر کے اندر اس کے لیے نور ہوا کرتے ہیں، اور بروز قیامت وہ انسان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ یہ کون مسلمان ہے، یہ کون کلمہ پڑھنے والا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے زبان سے اچھے کلمات کو وہ ادا کرتا ہے، گالی گلوچ فسق و فجور سے اپنے آپ کو وہ بچاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، چغل خوری سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، الزام تراشی اور بہتان سے بچائیں، کیونکہ زبان کے لیے بڑی آفتیں ہیں، زبان کی بڑی تباہ کاریاں ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زبان کو پکڑتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے اپنے زبان سے وہ کہتے ہیں یا لسان قل خیرات غنم، اے زبان تو صحیح سالم رہ، تو جب بھی بول صحیح بول، تیرے لیے بڑے فائدے ہیں، واسکت عن شر تسلم، اور برائیوں سے اپنے آپ کو خاموش رکھو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، تم محفوظ رہو گے۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، نبی یہ کائنات کے ساتھی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان سے راضی اور خوش ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ رب العالمین سے راضی اور ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود جن کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسواک اتارنے کے لیے، مسواک توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھ گئے، صحابہ کرام نے دیکھا عبداللہ بن مسعود درخت کے اوپر ہیں اور وہ مسواک توڑ کر کے اس کو نیچے پھینک رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس منظر کو دیکھا، عبداللہ بن مسعود جو کہ نہایت ہی دبلے پتلے اور ان ہوا چل رہی تھی ان کی پنڈلیاں کھل گئیں، اتنی پتلی باریک پنڈلیاں جو ہواؤں میں جھول رہی تھی۔ صحابہ کرام نے اس منظر کو دیکھا، عبداللہ بن مسعود بڑے دبلے پتلے کمزور پنڈلیوں کے مالک، ہوا چل رہی ہے تو وہ جھول رہی ہے، اس کے گوشت ہل رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ہنسنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہنستا ہوا دیکھا تو آپ نے پوچھا مما تضحکون، اے میرے صحابہ تم کیوں ہنس رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھا، ان کے دبلے پن اور باریک پنڈلیوں کو دیکھا، اس کو دیکھ کر کے ہمیں ہنسی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے ابن مسعود کا مقام کیا ہے؟ والذی نفس بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان من احد، عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں رب العالمین کے ہاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ یہ مقام ہے صحابی رسول کا، عبداللہ بن مسعود کا، لیکن اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں یا لسان قل خیرات تغنم، اے زبان تو صحیح رہ، تو جب بھی بول صحیح بول، تو انشاءاللہ رحمان فائدے میں رہے گی، واسکت عن شر تسلم، اور تو اپنے آپ کو برائی سے دور رکھ، بری باتوں پہ خاموش رکھ، لہذا تو صحیح سلامت رہے گی۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، آج کے اس زمانے کے اندر جہاں بہت سارے لوگ ہم اور آپ اپنے زبان کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں، اس کے لیے بڑی ہلاکتیں ہیں، بڑی تباہیاں ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے جانثار ساتھی ہیں، چنانچہ صحابہ کرام
کرام نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا، اپنے ناک کو بند کر لیا، بڑی بدبو آ رہی تھی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اس قدر فضاؤں میں تعفن تھا، فضاؤں میں بدبو تھی، یہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ جبریل امین کی آمد ہوئی، صحابہ کرام سوچ رہے تھے شاید کوئی جانور مرا ہوا ہے، تو لہذا کوئی مر گیا ہے، سڑ گیا ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے، لیکن جبریل امین کی آمد ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کوئی جانور نہیں مرا ہے، کوئی اونٹ نہیں مرا ہے، کوئی گائے اور بقر نہیں مرا ہے، بلکہ لہذا فلاں مقام پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بیٹھ کر کے مسلمان کی غیبت اور چغلی کر رہے ہیں، لہذا اس غیبت اور چغلی کی وجہ سے پوری فضا تعفن اور بدبو سے بھر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج میرے بھائیوں اس دور کے اندر ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر زبان کی آفت اور ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں، لہذا زبان کی ہلاکتوں میں سے، زبان کی آفتوں میں سے یہ بھی ایک آفت ہے کہ لوگ اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ الگ بات ہے، غیبت کر رہے ہیں وہ بھی الگ مسئلہ ہے، بلکہ بہت سارے سادہ لوح مسلمان اپنی زبان سے شرکیہ کفریہ الفاظ بھی ادا کر رہے ہیں، ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم واجب ہو جا رہی ہے، جنت حرام، جہنم واجب ہو جا رہی ہے اور ان کا جنت میں داخلہ حرام ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ کوئی یا غوث المدد کہہ رہا ہے، کوئی یا علی پکار رہا ہے المدد کے نام سے کہ فلاں میری مدد کر دیں، غوث پاک ہماری مدد کر دیں، یہ شرکیہ الفاظ ہے، یہ کفریہ الفاظ ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جانے، نعوذ باللہ، یہ مسلمان ہے، کوئی مسئلہ آئے گا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں پر بھی شرک ہے، اس وقت ہم اور آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، نبی حیات میں تھے، نبی باقاعدہ حیات تھے، صحابہ کے ساتھ موجود رہا کرتے تھے، تب صحابہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اب اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں نہیں ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا شاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور اے اللہ کے نبی جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، آپ نے کہا قل شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ صرف بولو، یہ نہ کہو ما شاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے گا، جو آپ چاہے گا وہ ہوگا، یہ جملہ کفر ہے، یہ شرکیہ لفظ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھ کو اللہ کے برابر کر رہے ہو، کیا تم مجھ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ تو یہ بھی ایک زبان کی آفت ہے میرے بھائیوں کہ انسان اپنے زبان میں شرکیہ کفریہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، مسئلے کا علم نہیں ہے لیکن وہ فتویٰ دے رہے ہیں، وہ برجستہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم عالم دین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ مسئلہ پوچھتا ہے، ابھی اس کا سوال ختم نہیں ہوتا، ابھی عالم صاحب کھڑے ہو کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں یہ حدیث کہاں پر ہے، اس حدیث کے مخالف کوئی حدیث ہے کہ نہیں ہے، اور اس حدیث کے کس باب میں آئی ہے، ابھی وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بازو میں کھڑا ہوا شخص فتویٰ دے کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ہماری زبانیں بڑی تیز ہیں، ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں، اگر یہ مسئلہ غلط ہو گیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں فرمائی ہیں تو لہذا ہم کس درجے کا مجرم قرار پائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر فرمایا لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، اپنے زبان سے یہ نہ کہہ دیا کرو برجستہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ پر بہتان نہ باندھو۔ ہمیں آپ کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ قول یاد رکھنا چاہیے، امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کی بڑی مشہور و معروف کتاب موطا امام مالک ہے، وقت آخر ہے، موت آنے والی ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، لوگوں کا جمگھٹا موجود ہے، امام مالک کی آنکھیں اشکبار ہیں، رو رہے ہیں، لوگوں نے کہا امام مالک کیا مسئلہ ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ آپ نے تو نبی یہ کائنات کی حدیثوں کو جمع کر دیا ہے، موطا امام مالک حدیث کی یہ پہلی کتاب ہے، آپ کا درجہ تو وہ درجہ ہے، آپ شہر مدینہ میں تھے، نبی پاک کے مصلی کے امام تھے، رسول کائنات کے منبر کے خطیب تھے، اور آپ تو وہ ہیں کہ شہر مدینہ میں آپ نے کبھی سواری کا استعمال نہ کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امام آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں، سواری
حاضر ہے، سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ جس شہر میں رسول اللہ کا پاکیزہ جسم مدفون ہو اس شہر میں سواری پر سوار ہو کر کے گھوموں اور سیر کروں، مجھے حیا آتی ہے۔ وہ امام اتنا اعلیٰ مقام ہے، آنکھیں اشکبار ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا مجھ سے لوگوں نے 40 سوالات کیے تھے، 36 کا میں نے صحیح جواب دیا ہے، 36 سوال کے جواب میں نے صحیح دیے ہیں، اور 4 مسئلے ایسے آئے جس کا جواب میں نے اپنے ثواب دید کے مطابق دے دیا۔ مجھ کو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین مجھ سے پوچھ لے امام دار الہجرہ، ان کو امام الدار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ مجھ سے یہ کہیں پوچھ نہ لے کہ تم نے یہ مسئلہ غلط کیوں بتا دیا۔ کہا کیا بتایا ہے صحیح؟ کہا 36 سوال میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا تھا اللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور 4 سوالوں کا جواب میں نے دے دیا، لہذا اسی کے بارے میں مجھے فکر دامن گیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک زبان کی آفت ہے، ہمیں حدیث کا علم نہیں، ہمیں قرآن کا علم نہیں، اور فتویٰ بازی کرنے میں ہماری زبان بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل پڑتی ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ بھی زبان کی ایک آفت ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی لوگوں کے درمیان ضعیف موضوع روایات کو مشہور کر رکھا ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے بھائی کہتے ہیں بھائی کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا نبی کی سنت ہے، کس حدیث میں ہے؟ کہاں پر آپ نے پڑھ لیا؟ کس عالم نے آپ کو بتا دیا؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی کو میٹھا پسند ہے، نبی کو کھجور پسند ہے، لیکن یہ کہاں پر لکھا ہے کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا نبی کی سنت ہے؟ یہ نبی پر بہتان ہے۔ لہذا حدیث کو بیان کرنے میں حد درجہ محتاط ہونا چاہیے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر کے ایک بات میری جانب منسوب کر دی جس بات کو نہ میں نے کہی ہے نہ مجھ سے وہ بات ثابت ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کے اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے بہت سارے مسلمان سبقت لسانی کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر کے وہ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں ماں قسم، میرے اولاد کی قسم ہے میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں، میرے بیٹے کی قسم ہے، میرے باپ کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے میرے بھائیوں، قسم اگر کھانا جائز ہے، صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانا جائز ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے، رب کریم جس کی چاہے وہ قسم کھا لے، چاہے وہ قسم آسمان کی کھائے، زمین کی کھائے، طور سینین کی کھائے، بلدہ امین کی کھائے، اور چاہے رب العالمین اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھا لے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تمہارے عمر کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں اللہ رب العالمین کو جائز ہے، اللہ رب العالمین چاہے جس کی قسم کھا کر کے کسی بات کو بیان کر دے، لیکن بندے کو اختیار نہیں ہے، بندے کو جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بامہاتکم ولا بالانداد، اے میرے صحابہ تم اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، اپنے ماؤں کی قسم مت کھاؤ، شرکا کی قسم مت کھاؤ، اگر قسم کھانا ہی ہے، بات سچی ہے، معاملہ سچا ہے تو اللہ رب العالمین کی قسم کھاؤ، وگرنہ اگر کسی اور کی قسم کھاؤ گے یہ بھی زبان کی ہلاکت ہے جس کی وجہ سے انسان واصل جہنم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے میرے صحابہ سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، تم سچائی کو لازم پکڑو، سچائی وہ عمل ہے، سچائی وہ معاملہ ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ ایک آدمی، ایک مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچی بات وہ کرتا ہے، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، معاملے کی گواہی صاف طور پر وہ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب العالمین کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب انسان جب بھی گفتگو کرے گا وہ سچ بولے گا، اور بہت سارے ہمارے بھائی مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب کوشش کرتا ہوں، بڑی فکر رہتی ہے کہ اب سے میں سچ بولوں گا، میں سچائی اختیار کروں گا، لیکن باتوں باتوں میں کوئی ایک لفظ جھوٹ نکل ہی جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، اگر یہ صفت بد ہمارے اندر ہے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟
کہیں نبی کا فرمان صادق تو نہیں آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ رب العالمین کے ہاں ہمارا نام کذاب لکھ دیا گیا ہو؟ اسی لیے سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جھوٹ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر بندہ برابر جھوٹ بولتا ہے اپنے کاروبار میں، تجارت میں، معیشت میں اور خرید و فروخت میں، کاشتکاری میں جھوٹ بولتے جاتا ہے، رب العالمین فرمان جاری کر دیتا ہے فلاں بندے کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جائے۔ اب یہ بندہ جب بھی گفتگو کرے گا اس کے زبان سے جھوٹ ہی نکلتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی پہچان ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور مائی عائشہ نے، آخری بات ہے میرے بھائیوں، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ ہر نماز کے اندر رکعت آخر ہوتی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرض سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الماثم والمغرم، اور گناہ سے، قرض سے اور گناہ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مائی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما اکثر تستعیذ من المغرم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ قرض سے اللہ کی پناہ میں کیوں آتے ہیں، قرض سے اللہ کی پناہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ ان الرجل اذا غرم حدث فكذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب ایک بندہ مقروض ہو جاتا ہے وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں مقروض ہو جاؤں، میرے سر پہ کسی کا قرضہ لدے، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مقروض ہیں اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، وعدہ پہ وعدہ کرے جا رہے ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، مالی اعتبار سے وہ اس لائق ہیں اپنے قرضے کو وہ ادا کر سکتے ہیں، قرضے کو وہ دے سکتے ہیں، لیکن ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ یہ زبان کی ہلاکت ہے، یہ زبان کی تباہ کاری ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ بھی ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں زبان کی ہلاکت اور تباہ کاریوں کے سلسلے میں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی اپنے یہاں ہم لوگوں کا نام صدیقین میں لکھ لے، تاکہ ہم اور آپ جب بھی گفتگو کریں شرعیت میں، تجارت میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں، ہمارے زبان سے سچ بات ہی نکلے۔ اللہ تعالیٰ کذاب سے دور رکھے اور جھوٹ بولنے والوں کے فہرست اللہ دور رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر طریقے کا امن و امان اور عافیت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم اور آپ دنیا میں رہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔